السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ سو کہ یو ول بی ویری فائن۔ آج جس ٹاپک کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اوزیمینڈیس پوئم ہے پی بی شیلے کی۔ سب سے پہلے ہم لوگ رائٹر کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ پی بی شیلے کون ہے۔ اس کے بعد ہم پوئم کا اسٹرکچر دیکھیں گے، اس کے بعد ہم پوئم کے تھیمز دیکھیں گے، اس کی سیمبلز دیکھیں گے اور اس پوئم کا جو مین آئیڈیا ہے اس کو دیکھیں گے۔ آج کے جو اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہے کہ اس نظم کو سمجھنے کے، اس نظم کو پڑھنے کے بعد، اس نظم کو سمجھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو پی بی شیلے کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، رومانٹسزم کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، اور ساتھ میں اس نظم کے جو میجر تھیمز ہیں، جو مین آئیڈیا ہے اس نظم کو، اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ دا پوئٹ کی، تو 1792 کے اندر پی بی شیلے جو ہیں ان کی برتھ ہوئی ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں 1792 کی تو یہ ایرا رومانٹک ایرا کہا جاتا ہے۔ لیریکل بیلڈز کی پبلیکیشنز جب ہوئی تھی 1798 کو، وہاں سے لے کر 1838 تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے، موسٹلی رائٹرز، موسٹلی کرٹکس 1798 سے 1832 تک کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ایرا ہے، یہ وہ ایج ہے، یہ وہ دور ہے جس کو رومانٹسزم کہا جاتا ہے، اور رومانٹسزم کا مطلب ہوتا ہے اسٹریسڈ اپون یور امیجینیشن، اپنے تخیلات کے اوپر زور دینا، اس کو ہم لوگ رومانٹسزم کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ رومانویت کہتے ہیں۔ تو ہیرالڈ بلوم نے کہا تھا پی بی شیلے کے بارے میں کہ وہ ایک سپرب کرافٹ مین ہے۔ کیا ہے؟ سپرب کرافٹ مین۔ کرافٹ مین کس کو کہا جاتا ہے؟ کرافٹ مین اگر ہم تعمیر کرنے والا جو ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا سٹرکچر ترتیب دینے والے کو ہم لوگ کرافٹ مین کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہیرالڈ بلوم کہتے ہیں کہ جتنی خوبصورتی سے الفاظ کا چناؤ کر کے پی بی شیلے نظمیں لکھتا ہے، اس جیسی بہترین نظمیں سٹرکچر کے اکارڈنگ کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ ایک لیریکل پوئٹ ہے۔ لیریکل پوئم ویسے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اینی فارم آف پوئٹری کین بی لیرک اف اٹ وڈ بی سنگ ان اے کمپلیمنٹ آف دا لیئر۔ ایسی نظم جو کہ دھن کے اندر ترتیب دی جا سکے، یا جتنے بھی دھن بنانے کے آلات ہیں ان کے اندر گائی جا سکے، تو ہم اس کو لیریکل پوئم کہتے ہیں۔ لیریکل پوئٹ ہے، ریڈیکل پوئٹ ہے، ریولوشنری پوئٹ ہے، کیونکہ 1792 جب ان کی پیدائش ہوئی ہے، یہ وہ دور تھا جب فرانس کے اندر ریولوشن آئی تھی، انقلاب آیا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے بھی ہم لوگ ریڈیکل پوئٹ کہتے ہیں، ریولوشنری پوئٹ ہیں، کیونکہ وہ اسی ایج سے بلانگ کرتے ہیں اور انہوں نے ڈھیر ساری چیزیں دیکھی۔ اس کے بعد امپریسڈ بائی دا آئیڈیلز آف فرینچ ریولوشن، تو انہوں نے آئیڈیاز کو امیٹیٹ کیا جو لوگ فرینچ ریولوشن کے اوپر لکھ رہے تھے، اور فرینچ ریولوشن کے اوپر جو لکھ رہے تھے رائٹرز، ان کے اندر ایسٹری کالج کا نام، اس کے اندر ورڈز ورتھ کا نام، اور اس طرح کے میجر، اگر ہم ناولسٹ کی بات کریں تو چارلز ڈکنز کا نام، یہ نمایاں ہمارے پاس نظر آتے ہیں کہ انہوں نے فرینچ ریولوشن کے اوپر بات کی ہے۔ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1822 کے اندر، 1822 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ان کو ینگ رومانٹکس کہا جاتا ہے۔ ینگ رومانٹکس ہمارے پاس 3 ہیں، ہمارے پاس ینگ رومانٹکس جو ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہمارے پاس بائرن ہے، ایک ہمارے پاس شیلے ہے، ایک ہمارے پاس کیٹس ہے۔ ان تینوں کو ینگ رومانٹکس اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف 30 سال کی عمر اور اس سے بھی کم عمر کے اندر وہ اس منزل کو عبور کیا ہے جو بڑے بڑے رائٹر 70-75 سال کی عمر میں بھی نہ کر پائے۔ اور ان تینوں کی ڈیتھ ٹیوبرکلوسس سے ہوئی ہے۔ ان تینوں کی ڈیتھ ٹیوبرکلوسس سے ہوئی ہے اس وقت جو ارلی 20th سینچری تھی، ارلی 19th سینچری تھی، اس سینچری کے اندر، ارلی 19th سینچری کے اندر ٹیوبرکلوسس ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے ڈھیر سارے لوگ مر جایا کرتے تھے، اور پی بی شیلے بھی ان میں سے ایک ہے۔ اگلی بات آ جاتی ہے سٹرکچر کی بات ہم نے کی، تو یہ نظم جو اوزیمینڈیس ہے پی بی شیلے کی، یہ سونیٹ ہے۔ سونیٹ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ 14 لائنز پوئم ہوتی ہے۔ سٹرکچر اس کے ڈفرینٹ ہے۔
اٹالین پیٹرارکن جو اسٹرکچر ہے وہ سب سے اولڈ اسٹرکچر ہے. اٹلی سے امیٹیٹ کیا گیا، یعنی کہ اٹلی کا ایک رائٹر ہے پیٹرارک، اس کی رائٹنگ اسٹرکچر کو فالو کیا ہے ڈفرینٹ رائٹرز نے. ہم اگر ہینری ہاورڈ کی بات کریں، ہم لوگ باقی جتنے بھی ہمارے فیمس رائٹرز ہیں ان کی بات کریں تو انہوں نے اس آئیڈیاز کو امیٹیٹ کیا ہے. اگر ہم لوگ سونیٹ کا اسٹرکچر اور اس کا ریلیشن شپ اٹلی سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو پھر ہم پی بی شیلے کا بھی ریلیشن شپ اٹلی کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی ڈیتھ جو ہوئی ہے وہ اٹلی کے اندر ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام جو ہیں وہ اٹلی کے اندر گزارے ہیں. تو وہاں سے بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو سونیٹ کے اوپر جو سونیٹ نظم انہوں نے لکھی ہیں وہ اس وجہ سے بھی لکھی ہیں کیونکہ ان کی آخری زندگی کے ایام جو ہیں وہ اٹلی کے اندر گزرے ہیں. اور اوزیمینڈیس ٹائٹل کی اگر ہم لوگ بات کریں 14 لائنز پوئم، جیسے آپ کو بتایا ہے کہ سونیٹ ہوتی ہے، یہ ایک سونیٹ ہے 14 لائنز پوئم میں 14 لائنوں کے اندر بڑی خوبصورتی سے اوزیمینڈیس کو ایکسپلین کر دیا گیا. اوزیمینڈیس ایک بادشاہ کے بارے میں ہے جس کو رامسیس II کہا جاتا ہے، اور جس کنٹری کا وہ بادشاہ ہے وہ ہے ایجپٹ، مصر کا بادشاہ ہے جس کا مطلب رامسیس تھا، اور اسی کا ایک سٹرکچر بنایا گیا، اسی کا ایک مجسمہ بنایا گیا، اس مجسمے کو اوزیمینڈیس کا نام دیا گیا. رامسیس جو نام ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دی گریٹ کے، اس کے معنی ہوتے ہیں دی گریٹ کے. اوزیمینڈیس جو ورڈ ہے اس کے بھی معنی ہوتے ہیں دی گریٹ کے. تو اس ریلیشن شپ کی وجہ سے رامسیس تو ٹائٹل نہ دیا، پی بی شیلے نے رامسیس کی جگہ اوزیمینڈیس ٹائٹل دے دیا. اور یہ سٹوری جو ہے وہ کہاں کی ہے؟ مصر کی ہے. مصر کا اگر ہم لوگ ذکر دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر، بائبل کے اندر اور باقی جتنے بھی صحیفے ہیں، جتنی ریلیجیس بکس ہیں، ان کے اندر ہمیں مصر کا ذکر مختلف مقامات پہ ملتا ہے. اور یہ جو نظم جس بادشاہ کے بارے میں ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کو ایجپشین فیرو کہا جاتا ہے، یعنی کہ فرعون. تو یہ کہانی جو ہے فرعون کے بارے میں ہے، اور اس کہانی کے اندر ہمیں فرعون کی فرعونیت دکھائی گئی ہے. جو ظلم ہوتا ہے، جو غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن مٹ جاتا ہے. تو یہ جو کہانی ہے پی بی شیلے جو لکھ رہا ہے اوزیمینڈیس کو ایک ٹریولر ملا. ٹورسٹ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی ٹورزم کرنے کے لیے ڈھیر سارے لوگ آتے ہیں. اسی طریقے سے مصر کے اندر ڈھیر سارے لوگ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ مصر ایک اینشینٹ پلیس سمجھی جاتی ہے، ایک اینشینٹ لینڈ سمجھی جاتی ہے. وہاں کے پیرامڈ جو ہیں ان کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بنائے کیسے گئے، ان کا مقصد کیا تھا. تو ڈھیر ساری جو آرٹ ہے، جو آرکیٹیکٹ ہے وہاں کا، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ مصر کا رخ کرتے ہیں. مصر کے اندر بڑی تاریخی عمارتیں ہیں، مختلف مذاہب کے مندر، مختلف مذاہب کے جو ریلیجیس پلیسز ہیں وہاں پہ ہمیں ملتی ہیں. تو پی بی شیلے کو ایک ٹریولر ملا ہے. اس ٹریولر نے پی بی شیلے کو کہا ہے کہ میں نے ایک اینشینٹ لینڈ کو وزٹ کیا اور میں وہاں پہ صحرا کے اندر گھوم رہا تھا تو مجھے وہاں پہ ایک مجسمہ ملا. وہ مجسمہ کس چیز کا تھا؟ وہ مجسمہ ایک بادشاہ کا تھا. اس کا دھڑ، اس کا سر الگ تھے. وہ مجسمہ جو ہے وہ 26 فیٹ کا تھا، 8 میٹر کا تھا. وہ مجسمہ 8 میٹر، چھوٹی لینتھ نہیں ہوتی، 8 میٹر کا وہ مجسمہ میں نے دیکھا، ریت کے اندر دھسا ہوا ہے. اس کی ٹانگیں دھسی ہوئی ہیں، اس کا جو سر ہے وہ اس کے اوپر ریت چڑھی ہوئی ہے، اس کے اوپر ریت آ رہی ہے. اور لیکن کیا کمال مہارت تھی، کیا کمال فن تھا، کیا کمال کی آرٹ تھی اس مجسمہ ساز کی جس نے وہ مجسمہ بنایا. اس مجسمے کے اوپر کچھ لائنز لکھی ہوئی تھیں، کچھ ورسز لکھی ہوئی تھیں. I am the kings of the king.
میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. لک ایٹ مائی مائٹی ورکس. میرے جو عظیم کارنامے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ دیکھیں. تو کہا جاتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا شخص تھا. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ کہ وہ خدا ہے. اور وہ جو مجسمہ ساز تھا اس نے اس کے چہرے کے اوپر وہ جو دہشت، وہ جو بربریت جو تھی اس کے چہرے کے اوپر اس نے نقش کی کہ لوگ دیکھیں. اور اس کے اندر ہمیں یہی دکھایا گیا ہے، اس نظم کے اندر ہمیں یہی بتایا گیا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایکسٹریم پاور جو گاڈ کی ہے وہ ہمیشہ ہی کیا ہے کہ ایک سپریم پاور ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے. اور انسان جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس پوری نظم کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ اوزیمینڈیس ایک ظالم قسم کا بادشاہ تھا. وہاں کے اوپر اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مٹی چڑھ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو فرعونیت ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، جو جبر ہوتا ہے، ہمیشہ وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہوتا ہے. تو اس نظم کے اکارڈنگ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی پرائیڈ نہیں فیل کرنا چاہیے. اس نظم کے جو میجر تھیمز ہیں، جو مین آئیڈیاز ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اس کے اندر پہلا جو تھیم ہے وہ آرٹ اینڈ کلچر کے اوپر ہے. آرٹ اینڈ کلچر. آرٹ اینڈ کلچر سمپل سی بات ہے کہ ایک اینشینٹ لینڈ ہے تو اس کے اندر آرکیٹیکٹ آرٹ ویلیویبل ہوگا. یہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ رائٹر نے کیا کیا، جو اسکلپچر تھا اس نے کیا کیا، جو مجسمہ ساز اس نے کیا کیا، اس نے اس کو موک کیا ہے، کاپی کیا ہے. کس کو؟ اس جو مجسمہ جس شخص کا ہے، اس فرعون کی فرعونیت جو اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی اس کو نقش کیا، اس مجسمے کے اوپر کاپی کیٹ کیا ہے. لیکن یہ کاپی کیٹ نقل نہیں ہے، یہ کاپی کیٹ امیٹیشن ہے، جس کے بارے میں ارسطو کہتا ہے کہ آئیڈیاز کو امیٹیٹ کرنا، ان کو اپنے دماغ کے اندر تصور بنا کے نقش کر دینا امیٹیشن ہے. تو وہ کاپی نہیں ہے، وہ امیٹیشن ہے جو کہ کی ہے اس مجسمہ ساز نے. اگر ہم کلچر کی بات کریں تو اینشینٹ جو ایجپٹ ہے وہ بہت ہی ہسٹوریکل ہے. ڈفرنٹ قسم کی مساجد، ڈفرنٹ قسم کے انبیاء، ڈفرنٹ ریلیجنز ہمیں وہاں پہ ملتے ہیں مصر کے اندر. اگر ہم پیرامڈ کی بات کریں، ہم لوگ دریائے نیل کی بات کریں، تو یہ سارے کے سارے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں آرٹ اینڈ کلچر کے اندر ملتی ہیں. اور اس کے بعد جو اس اوزیمینڈیس کا، اس رامسیس II کا جو ہمیں مجسمہ ملتا ہے وہ بھی تو آرٹ ہے. تو اس آرٹ کے بارے میں، اس کلچر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں کا کلچر کیسا تھا. وہاں کے کلچر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو فرعون کی جو فرعونیت ہے وہ ختم ہوئی، جو ظلم ہے وہ جبر ہے ختم ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو انگلش کے اندر موسیس کہا جاتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جو دین ہے، جو حق کا دین ہے، جو سچ کا دین ہے، اس کو لے کر آئے اور جو جھوٹ کے اوپر مبنی لوگ تھے ان کا خاتمہ کیا اور دریائے نیل کے اندر یہ ڈوب گیا. اور اس کی جو ممی ہے، اس کی جو لاش ہے وہ آج بھی ہمیں میوزیم کے اندر ملتی ہے، آج بھی ہمیں میوزیم کے اندر ملتی ہے. اس کے بعد پرائڈ. کبھی بھی انسان کو غرور اور تکبر، انسان کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے درخت سروائیو وہی کرتے ہیں جو ہوا کے ساتھ جھک جاتے ہیں. جو بالکل کھڑے رہتے ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ درخت ٹوٹ جاتے ہیں. اور اکڑ اور جو اکڑاؤ پن ہے وہ ہمیشہ مردوں کے اندر ہوتا ہے. تو زندہ لوگوں کے اندر اکڑاؤ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو یہ میسج دیا جا رہا ہے اس نظر کے اندر کہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کے اوپر پرائڈ نہیں کرنا، اپنے آپ کے اوپر غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا اپنے آپ کے اوپر اگر آپ کے اوپر کچھ آ جائے. اور ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ ہمیشہ کہا جاتا ہے. پرائڈ، ایکسیس کو آپ کا نالج ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو یہ ایکسیس آف نالج ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو ڈبو جاتا ہے. کبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر فاسٹس کی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ کلاس میں ڈسکس کروں گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ایکسیس آف نالج بھی آپ لوگوں کو ڈبوتا ہے. اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک فرشتے نے پوری بستی کو الٹ دیا، تو وہ بھی ایکسیس آف نالج تھا. یہ بھی کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس کے بعد ایکسیس آف پاور ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں کی لائف کو ڈسٹرب کرتی ہے، ڈیمولش کرتی ہے. تو آپ لوگوں کو زندگی میں کبھی بھی پرائڈیبل نہیں ہونا چاہیے. آگے ہے مین اینڈ نیچرل ورلڈ.
اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. انسان بے شک اشرف المخلوقات ہے، لیکن ہمارے اوپر بھی ایک سپریم پاور ہے. اور یہ احساس فرعون کو بھی ہوا جب وہ دریا کے اندر ڈوب رہا تھا. جب دریا نیل کے اندر وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے بھی دماغ میں سوچا واقعی میرے اوپر بھی ایک سپریم پاور ہے، میرے اوپر بھی ایک اللہ کی ذات ہے. تو انسان اور نیچرل ورلڈ جو ہے ہمیں فطرت اور قدرت کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ جب بھی آپ نیچر کو ڈسٹرب کریں گے نیچر آپ کو ڈسٹرب کرے گی. ہم لوگوں نے درختوں کی کٹائی کی، درختوں کو کاٹ کاٹ کے ہم لوگ کھا گئے، آگ لگا لگا کے. آج نیچر ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے، ہمارے امیون سسٹم کمزور ہو رہے ہیں، ہمیں فریش ایئر نہیں ملتی، اور جس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے ڈفرینٹ قسم کے پرابلمس کا شکار ہے. بات کرتے ہیں لاسٹ پہ سمبلس کی. اینٹیک لینڈ، اینٹیک لینڈ اینشینٹ لینڈ ہے مصر، اور اس کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ بتا چکا ہوں تو مزید میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتاتا کہ اینشینٹ لینڈ کیا ہے. نیکسٹ ہے سنک. سنک ہمیشہ کہا جاتا ہے، ہم لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں ڈوبنے کے لیے، سنک ڈراؤن، کہ جاندار چیز کا ڈوبنا. جاندار چیز کا ڈوبنا کیا ہوتا ہے؟ ڈراؤن ہوتا ہے، اور بے جان چیز کا ڈوبنا سنک ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو فرعون ہے اس کو بے جان تصور کیا گیا ہے اور وہ دریا کے اندر ڈوبا. اسی طریقے سے ہم لوگ اگر اس کی بات کریں کہ وہ مجسمہ بھی بے جان ہے، مجسمہ جاندار چیز نہیں ہے، تو وہ مجسمہ جو ریت کے اندر پڑا ہوا تھا اس کو لیے انہوں نے ورڈ یوز کیا سنک. تو مزید کیا ہے کہ سنک ورڈ اس نے یوز کیا تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے، اس کے اوپر تہ چڑھ رہی ہے. اس کے بعد لان اینڈ لیول، یہ بات کی گئی ہے جو ریت ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو ریت کا ایک لیول ہوتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے. اس کے بعد مزید کیا ہے کہ اس کو لان اینڈ لیول کو ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. باقی بھی کچھ چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں. چلیں لاسٹ کا یہ پوائنٹ اسی میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ مینشن میں نے کر دی کہ لان اینڈ لیول کیا ہے کہ ویرانیاں ہوتی ہیں. ایک ویران ایریا ہوتا ہے، اس ویران ایریا کے اندر زندگی سروائیو نہیں کر سکتی. اگر زندگی ہو بھی صحیح تو اس کے اندر کوئی ویلیو جو ورتھ نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ویرانیاں، انسان کو اپنے دل کی ویرانیوں کو ختم کرنا چاہیے، انسان کو اپنی دماغ کی ویرانیوں کو ختم کرنا چاہیے، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے. یہاں تک اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چیٹ باکس کے ذریعے، ان باکس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ.